الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا تمام دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث جہاں ہمیں یہ بات واضح کرتی ہے اور جہاں ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہماری نیتیں جس قدر درست ہوں گی اسی قدر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اعمال کا ثواب ہمیں عطا کیا جائے گا، وہیں اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی عمل شروع کرتے وقت یا کسی بھی عمل کا آغاز کرتے وقت انسان کو اپنی نیت کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، کہ جب کسی انسان کی نیت پاک اور صاف ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ ہم اگر اس کی مثال لیں اور اسے سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے اور صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ایک شخص کے جو نماز ادا کرنے جا رہا ہو، اگر وہ بغیر ثواب کی نیت کے نماز ادا کرے اور بغیر عبادت کی نیت کے نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ اس کے آگے سر کو کتنی بار جھکایا جائے، بلکہ اس بات کی اہمیت اس کے ہاں زیادہ ہے کہ کتنی خلوص نیت کے ساتھ اور کس قدر قلب خالص کے ساتھ اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکایا جائے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے سروں کو سجدوں میں رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خائب و خاسر ہو کر اور ناکام اور نامراد ہو کر لوٹائے جاتے ہیں، جبکہ محض ایک سجدہ کرنے والا اور اخلاص کے ساتھ ایک سجدہ کرنے والا رب کائنات کے ہاں وہ مقام اور وہ رتبہ پا لیتا ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو صرف اور صرف ثواب کی حصول تک ہی محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس حدیث مبارکہ سے ملنے والا سبق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہمیشہ اپنے ہر عمل میں سب سے اول ترجیح کے طور پر سامنے رکھ کر کوئی بھی عمل شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ثواب عطا فرماتا ہے بلکہ اس کی مدد شامل حال ہو کر ہمارے ان تمام کے تمام مشکل سے مشکل کاموں کو بھی انتہائی آسان بنا دیتی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو احادیث مبارکہ کے مفاہیم کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔